ہر صبح عائشہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتی، قرآن پڑھتی اور اپنی امی کے ساتھ ناشتہ بنانے میں ان کی مدد کرتی۔ وہ ایک ہنس مکھ، ملنسار اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ ہر کوئی اس کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا، مگر ایک عادت تھی جو وہ بالکل محسوس نہیں کرتی تھی۔ جب ہی وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھتی تو وہ دوسروں کی باتیں کرنے لگتی۔ اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف مذاق کے طور پر یہ باتیں کرتی، جیسا کہ تم نے سارا کا نیا بیگ دیکھا، بالکل نقلی ہے، ہنا پھر سے فیل ہو گئی، وہ تو کبھی پڑھتی ہی نہیں ہے، مریم بہت معصوم بن کر دکھاتی ہے، اصل میں تو وہ کچھ اور ہی ہے۔ سب ہنستے۔ اس کی یہ عادت معمول بنتی جا رہی تھی۔ عائشہ کو اندازہ نہ تھا کہ اس کی یہ عادت اس کی نیکیوں کو کس طرح کھا رہی ہے۔ ایک دن اس کی اسلامیات کی ٹیچر نے کلاس کے بعد ایک مختصر سا بیان دیا۔ کیا تم سب جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ پھر انہوں نے تلاوت کی، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا جب وہ مر چکا ہو؟ تمہیں تو اس سے نفرت ہوگی۔ عائشہ کا دل لرز گیا، اسے اپنی ہر بات یاد آنے لگی۔ اس رات اس نے اللہ سے روتے ہوئے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گی۔ اگلے دن جب اس کی سہیلیاں حسب معمول باتیں کرنے لگی، عائشہ خاموش رہی۔ ایک دوست نے پوچھا، اتنی سنجیدہ کیوں ہو؟ ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، میں بھی یہی سمجھتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسی ہے۔ اب میں اپنی زبان کو اس سے بچانا چاہتی ہوں۔ اس کی دوستیں پہلے ہنسنے لگیں، مگر عائشہ کے سکون بھرے لہجے نے انہیں شرمندہ کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان میں سے کچھ نے بھی اپنی عادت بدلنا شروع کر دی۔ کچھ ہفتوں بعد کالج میں ایک افواہ پھیل گئی۔ کسی نے کہا کہ عائشہ مغرور ہو گئی ہے اور اپنی نیکی کا دکھاوا کرتی ہے۔ اس کی سہیلیاں آپس میں کہنے لگیں، جب سے اس نے غیبت چھوڑ دی ہے، خود کو بہت نیک سمجھتی ہے۔ جب عائشہ نے یہ سنا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے وہی چاقو اب اس کے دل میں لگ گیا ہو، وہی درد جو اس نے کبھی دوسروں کو دیا تھا۔ اس رات اس نے سجدے میں روتے ہوئے کہا، یا اللہ، شاید یہ تیرا طریقہ ہے مجھے احساس دلانے کا۔ معافی دے جب میں نے دوسروں کی غیبت کی، اور انہیں بھی معاف کرتے جو آج میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ دن بعد سارا، وہی لڑکی جس کی کبھی عائشہ نے غیبت کی تھی، اس کے پاس آئی اور بولی، عائشہ، میں جانتی ہوں لوگ تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں، اور میں ان باتوں پر یقین بھی نہیں کرتی۔ میں نے تمہاری تبدیلی دیکھی ہے اور تم واقعی بہتر انسان بن گئی ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مسکرائی اور بولی، شاید اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ مجھے اپنی رحمت یاد دلائے۔ میں نے کبھی تمہیں اپنی باتوں سے دکھ دیا تھا، اور آج تم ہی مجھے تسلی دے رہی ہو۔ سارا نے اسے گلے لگایا اور کہا، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، مگر جب اللہ معاف کرتا ہے تو وہ دوسروں کے ذریعے ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے۔ اس دن کے بعد عائشہ نے اپنی زبان پر اور زیادہ پہرا دینا شروع کیا۔ اس نے کالج میں ایک چھوٹا سا گروپ بنایا جس میں وہ غیبت نہیں کرتی تھی، لیکن قرآن کی آیات اور احادیث شیئر کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے ان کا گروپ کالج میں مشہور ہو گیا۔ ان کے گروپ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ایک امن والا گروپ ہے، غیبت والا نہیں۔ نتیجہ، جب آپ دوسروں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں تو اللہ کبھی کبھی اسی تکلیف سے آپ کو آزماتا ہے، سزا کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے۔ اصل طاقت زیادہ بولنے میں نہیں بلکہ اچھی بات بولنے یا اللہ کے لیے خاموش رہنے میں ہے۔ اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے،
کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔